من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، اس بات کا ہم سب کا ایمان ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اکیلا آتا ہے، اور یہاں سے جب واپس جائے گا تو اکیلا جائے گا۔ جب یہ دنیا میں آتا ہے تو دو طرح کے تعلقات اس کے ساتھ جڑتے ہیں۔ سب سے گہرا، سب سے مضبوط اور سب سے اہم تعلق زمین سے لے کر آسمانوں کے اوپر تلک جو رحمان عرش پر مستوی ہے، ایک تعلق اس کے ساتھ ہے، اور دوسرا تعلق اس کا زمین والوں کے ساتھ ہے، اور یہ کچا تعلق ہے، کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ رب کے ساتھ جو تعلق ہے، جو قربت ہے، جو وفا ہے، وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھی، اس دنیا میں آنے کے بعد بھی ہے، یہاں سے چلے بھی جائیں گے تب بھی یہ تعلق ٹوٹنے والا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان جنت میں جائے یا جہنم میں جائے، جو بھی انسان کا انجام ہو اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ رہے گا ضرور۔ اگر یہ وفا کرتا ہے تو جنت کے اندر رب کی رضا ملے گی، اور یہ رب کا اپنا تعلق نبھانا ہے۔ اور اگر یہ بے وفائی کرے گا تو وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، جو بندہ بدی لے کر آتا ہے، بدکاری لے کر آتا ہے، منہ کالا کر کے آتا ہے، گناہ لے کر ہمارے پاس آتا ہے، تو بدلہ ویسا ہی ملتا ہے۔ زمین میں چنا ڈال کر آپ چاول کی امید رکھیں تو یہ عقل مندوں والی بات نہیں۔ دوسرے تعلق وہ ہیں جن میں والدین ہیں، جن میں عزیز و اقارب ہیں، معاشرہ ہے، قوم ہے، ملت ہے، وطن ہے، دنیا ہے۔ گلوبل ولیج کا نام دے کر تعلقات کو مضبوط کرنے کے نام پر میڈیا آپ کو جو مرضی دکھائے، جو مرضی پٹی پڑھائے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر معاشرہ آپ کو کوئی تعلق فراہم کرتا ہے تو ایک کلک پر وہ آپ کو اپنے آپ سے توڑ بھی دیتا ہے، لیکن رب کے ہاں یہ اصول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی دو جگہوں پر اس بات کا واضح لفظوں میں حکم دیا کہ جو رب کے ساتھ تعلق ہے اسے دنیا کے سارے تعلقات پہ مقدم کر لو، دنیا کی ساری قربتیں قربان کر دو۔ لا تطعہ واسجد واقترب، دنیا کے سارے ابو جہل، سارے جہلا اکٹھے ہو کر تیرے دین کو برا کہیں، اسے پرانے دور کی باتیں کہیں، قدامت پسندی کہیں، تیرے لباس پر نکتہ چینی ہو، تیری وضاقتہ پر نکتہ چینی ہو، لیکن دنیا کی بات نہ ماننا۔ لا تطعہ، ان کے پیچھے نہ لگنا، لوگ تجھے برا بھلا کہیں گے، تانا ماریں گے۔ وسجد، سجدے میں گرنا، دل کی جتنی بھڑاس ہو اپنے رب کے سامنے نکال لینا، اس سے گلے شکوے کر لینا، غم اس کے سامنے بیان کر لینا۔ لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، ہمارے علم میں ہے کہ جو لوگ تجھے باتیں کرتے ہیں ان سے تیرا سینہ تنگ پڑتا ہے۔ اے محمد آپ سجدہ کریں، واقترب، اور قربتوں کے ان رستوں پہ چلیں کہ جہاں آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، جہاں بے وفائی نہیں ہے۔ دوسرا تعلق جو دنیا والوں کے ساتھ انسان کا جڑتا ہے، اہم وہ بھی ہے، افضل وہ بھی ہے، لیکن جہاں جہاں یہ تعلق رب کے تعلق کو توڑنے کا کام کرے گا وہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہے کونوا قوامین، ایمان والوں قوام بن جاؤ۔ جو عربی زبان کے اندر آپ نے اکثر قرآن میں بھی پڑھا ہے، کان اللہ غفور الرحیم، یکونوا للہ، اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں ان کا معنی ہوتا ہے کہ ہو جاؤ۔ جیسے ہم کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کونوا قوامین،
لوگوں قوام بن جاؤ، قوام ہو جاؤ۔ قوام کی جو تعریف اہل علم نے بیان کی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ آپ نے چھت میں بیم ڈالے ہوئے ہیں، نیچے آپ بیسمنٹ میں جائیں تو وہاں بھی آپ کو بیم نظر آئیں گے، آپ بڑی بڑی عمارتوں میں جاتے ہیں وہاں آپ کو ستون نظر آتے ہیں، یہ قوام ہوتے ہیں۔ ستون کو قوام کہا جاتا ہے جس پر پوری عمارت کی بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، لوگوں انصاف کا ترازو ہاتھ میں رکھو اور اپنے رب کے ساتھ وفا کرتے ہوئے اس کے لیے قوام بن جاؤ، رب کا دین کہیں نیچا نہ دیکھنے پائے۔ ولو علی انفسکم، خواہ تمہیں گواہی، خواہ تمہیں اپنا فیصلہ اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہیں کرنا پڑ جاتا۔ ٹھنڈ کا موسم ہے اور انسان نرم گرم بستر کے اندر لیٹا ہوا ہے، فجر کی اذان آتی ہے، اس کے کانوں میں آواز بھی پڑتی ہے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے یہ اپنا بستر چھوڑے، یہ تکلیف برداشت کرے۔ ولو علی انفسکم، انصاف یہ ہے کہ جس رب نے جان دی، جس رب نے جسم دیا، جس نے سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھ دی، حق یہ بنتا ہے کہ یہ دنیا کا نرم گرم بستر چھوڑ کر اپنے رب کی رضا کے لیے ٹھنڈ کو برداشت کر، پانی سے وضو کر، مسجد کے اندر آ، نیند خراب کر۔ ولو علی انفسکم، خواہ تمہیں اپنے خلاف ہی کیوں نہیں جانا پڑتا، جاؤ ضرور، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا، کیونکہ یہ ایک وہ تعلق ہے جو آخری وقت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنے والا ہے۔ اور دوسری طرف جو انسان کے دنیاوی تعلقات ہیں اہم اور افضل وہ بھی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ان کی اتنی فضیلت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب دنیا کے ان تعلقات کو پیدا کیا، جب رشتہ داری کو اللہ نے پیدا کیا، تو رشتہ داری نے رحمان کے عرش کے ساتھ لٹک کر ایک سوال کیا، اے اللہ میں تو بڑی کمزور ہوں، اے اللہ لوگ مجھے توڑیں گے، لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کریں گے، میں انتہائی کمزور ہوں، جو تو نے مجھے بنا دیا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر محبتیں محبتیں تو نے ڈال دی ہیں کہ ایک باپ ہے، اس کی اولاد ہے، پھر اولاد کے دل میں والدین کی محبت، والدین کے پھر رشتہ دار، اے اللہ یہ جو سارے تو نے خاندان بنا دیے ہیں، لوگ رشتہ داریوں کو توڑتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت ایک بات کہی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من وصلکی، جو تجھے جوڑے گا، جو رشتہ داری کو جوڑ کر رکھے گا، میں اس کو جوڑ کر رکھوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا، تجھے توڑے گا، تیرے اوپر کوئی بے وفائی لے کر آئے گا، میں رحمان اس کو کاٹ کر اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ اور یہ ذہن میں رہے، تعلقات چاہے رب کے ساتھ ہوں چاہے بندوں کے ساتھ ہوں، بندہ جب بھی توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہیں کیا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے اس قوم کو جڑوں سے کاٹ کر ختم کر دیا، اس کو باقی نہیں رہنے دیا۔ لہٰذا جو دنیا کے رشتے ہیں، جو دنیا کے تعلقات ہیں، میرا بھائی وہ آپ کو جتنی مرضی تکلیف دیتے ہیں، جتنا مرضی برا بھلا کہتے ہیں وہ تعلقات ہیں۔ اس مسئلے پر انشاءاللہ تفصیلی ہم گفتگو بھی کریں گے، لیکن وقتی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب ان یبسط لہ فی رزقہ واثرہ فلیصل رحمہ، جو بندہ اس بات کی چاہت رکھتا ہے، پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے۔ رزق یہ نہیں ہوتا کہ آپ جہاں 500 کماتے ہیں وہاں آپ کو 1000 آنا شروع ہو جائے، یہ رزق نہیں ہوتا، یہ رزق کی ایک قسم ضرور ہے۔ رزق کے بہت سارے مفاہیم ہیں، رزق کا معنی بڑا وسیع ہے۔ رزق یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس والدین موجود ہوں، رزق یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہو،
رزق یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس بہن بھائی موجود ہوں، رزق یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس صحت اور عافیت والا جسم ہو، یہ بھی رزق ہے کہ انسان کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، یہ بھی رزق ہے کہ انسان سلامتی والا عافیت والا ہو، یہ بھی رزق ہے کہ انسان رات کو اپنے گھر والوں کے ساتھ سوئے اور صبح اٹھے تو سارے گھر والے امن و امان میں ہوں، کوئی بیمار نہ ہو، سارے سلامتی میں ہوں، اس کے پاس صبح کا ناشتہ موجود ہو۔ حدیث میں آتا ہے فَكَأَنَّمَا لَهُ حِيزَتْ دُنْيَا، اس کے لیے ایسے ہے کہ ساری دنیا ذلیل کر کے اس کے قدموں میں رکھ دی گئی۔ رزق یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ آ جائے، رزق یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان صحیح طرح سے چل پھر سکے۔ ہر چیز اللہ رب العالمین کا رزق ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جسے اچھا لگتا ہے، جس کی چاہت ہے، جس کا دل کرتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے۔ اور دوسری پیشکش اللہ کے رسول نے یہ کی اور اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے۔ یہ دو انعام ہیں جس کا ہر بندہ ہی چاہت رکھتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے بالکل اس کے برعکس ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کا بیٹا وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ مال کی کثرت کہ میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، اور دوسرا عمر کا لالچ کہ میری عمر لمبی ہو جائے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول یہ دونوں چیزیں فرما رہے ہیں کہ جسے پسند ہے کہ ایسی دونوں چیزیں اس کو مل جائیں تو وہ کیا کرے؟ وہ ایک کام کرے۔ اب یہاں پر ایک اور مغالطہ میرا بھائی اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمر تو اللہ رب العالمین نے پہلے سے بندے کی لکھ دی، تو اب عمر لمبی کرنے کا کیا معنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو بھی لمبا کر دے گا جو یہ ایک کام کر لیتا ہے۔ اس کے دو معنی اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندے کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اگر بندہ یہ کام کرے گا تو اس کی عمر کے اتنے دن ہم بڑھا دیں گے۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ عمر اس کی تھوڑی رہے گی، لیکن جتنی عمر بھی اللہ نے اس کی مقرر کر دی ہے اس عمر میں اس سے نیکی کے اتنے کام اللہ لے لے گا کہ لوگ صدیاں بھی گزار دیں تو اتنا کام نہیں کر سکتے۔ من احب ان یبسط له فی رزقه واثرہ، جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر بھی بڑھا دی جائے، فلیصل رحمہ، تو وہ اپنی رشتہ داری کو جوڑے، وہ رشتہ داری کو جوڑنے والا بنے۔ اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ رشتہ داری کس کے ساتھ جوڑیں؟ ہمارے معاشرے کا ایک جملہ ہے کہ وہ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم ان کو بلاتے ہیں، وہ ہمیں نہیں بلاتے تو ہم بھی نہیں بلاتے۔ یعنی جو ہمارے گھر آتا ہے ہم اس کے گھر چلے جاتے ہیں، جو نہیں آتا وہ خسمان کھائے ہم بھی نہیں جاتے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم بدلہ دے رہے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے، کسی نے شادی پہ آ کے 500 سلامی دی ہے تو ہم نے بدلے میں 600 دینا ہے یا اتنا کھانا کھا کر آنا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ٹرینڈ بن چکا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داود کے اندر، صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے لیس الواصل بالمکافی، لوگوں صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے، یہ نہ سوچے کہ عمر کے اندر اور رزق کے اندر اضافے ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم یوں کریں گے جی ہم سے کوئی ملا تو ہم بھی اس سے ملے، ہم نے اس کو تحفہ دے دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری یہ نہیں ہوتی کہ انسان بدلے میں رشتہ داریاں نبھاتا پھرے، یہ رشتہ داری نہیں ہے۔ پھر رشتہ داری ہے کیا؟ کوئی آپ سے ادھر سے ٹوٹتا ہے آپ اس کو پکڑیں، ادھر سے ٹوٹا اس کو پکڑیں، آپ ٹوٹنے والوں کو جوڑ کر رکھیں، اصل صلہ رحمی یہ ہوتی ہے۔ رشتہ داری کو اصل جوڑنا یہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال معاشرہ مجھ سے یہ کرتا ہے کہ اگر ہم ٹوٹنے والوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں لیکن یہ ٹوٹنے والے اتنے برے ہیں، اتنے برے ہیں کہ انسان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ہم رشتہ داری جوڑنے کے لیے ان کے گھر میں جاتے ہیں وہ آگے سے ذلیل کر دیتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں وہ ہمیں ٹھڈے مارتے ہیں، ہم ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہ جواباً ہمیں دھکے دے کر گھروں سے نکالتے ہیں۔ آخر انسان کب تک برداشت کرے؟
ایسے رشتہ داروں کی جفاؤں کو، ایسے رشتہ داروں کی سختیوں کو کہ جن کو اخلاقیات نام کی کسی چیز کا پتہ نہیں، وہ ہماری نیکی کے اوپر، ہمارے خلوص کے اوپر اور ہماری اچھی بات کے اوپر وہ گالیاں بھی دیں، دھکے بھی ماریں، ہمارے ساتھ برا سلوک بھی کریں، تو ایسے لوگوں کا کیا حل ہے؟ اور سوال بنتا بھی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے یہی باتیں کہی، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں، ان کے کام آتا ہوں، اے اللہ کے رسول وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، اے اللہ کے رسول وہ کسی مصیبت میں ہوں، میں ان کی مدد کے لیے چلا جاتا ہوں، اور جب مدد کرتا ہوں کام وہ مجھ سے لے لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں تو ساڑی کو کھ کیتا ہی نہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں ان کو دعا دیتا ہوں، وہ مجھے بد دعائیں دیتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھی بات کرتا ہوں، وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن ہماری آپس میں بنتی نہیں ہے۔ لیکن آپ کا فرمان سنا کہ لیس الواصل بالمکافی، بدلے کے رشتہ داری جوڑنے والا، صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا، تو اے اللہ کے رسول میں بدلہ ان سے نہیں لینا چاہتا، میں تو آپ کے فرمان کے مطابق ان توڑنے والوں کو، ان ٹوٹنے والوں کو اے اللہ کے رسول اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ بڑا برا رویہ رکھتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے قرآن کا ایک اصول ذہن میں رکھیں۔ قرآن کا ایک اصول ہے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، نیکی اور بدی، بولیں، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے نیکی کا ایک ایسا معیار مقرر کیا ہے کہ بدی اس کے قریب سے گزر بھی نہیں سکتی۔ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کا جتنا شرک ہے، جتنے لوگ اللہ کے ساتھ جتنی بڑی بڑی ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، قرآن کی ایک آیت کئی مقامات پہ آ کے بڑے احسن انداز سے اس کا رد کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ پاک ہے اور تمہارے اس شرک سے بہت ہی اوپر ہے، بڑا بلند ہے، تمہارا یہ شرک تمہاری چھوٹی سوچ کے اوپر ہے۔ اس طرح سے جو بدی ہوتی ہے اس کی چھوٹ بھی سوچی ہوتی ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار، کوئی آدمی بدی کر رہا ہے، دنیا کا کوئی انسان آپ کے ساتھ بدی کر رہا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہو؟ اللہ کی قسم ہم نہیں نکال سکتے، ہم نہیں ڈھونڈ سکتے۔ لوگوں نے آپ کی گردن میں آ کر چادریں ڈالنی، آپ کے گلے دبائے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی، پتھر مارے، دندان مبارک شہید کیے، 17 قاتلانہ حملے ہوئے، منافقین نے آپ کو بدبودار کہا، ذلیل کہا، مجنون، شاعر، دیوانہ، نہ جانے کون کون سی بات نہیں کہی گئی، دنیا کا کون سا دکھ ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، لیکن میرا بھائی ایک منظر بھی ہم ایسا نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جس میں آپ نے کسی کو توڑ کر پھینک دیا ہو کہ میں نے اس کو نہیں بلانا۔ حتیٰ کہ میں نے اپنی پچھلی ملاقات کے اندر آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا تھا، اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تنگ کیا تھا، اتنا تنگ کیا تھا کہ آپ نے پرمٹ جاری کر دیا کہ جدھر بھی ملے اس کو قتل کر دینا ہے۔ لیکن جب وہ معافی مانگنے کے لیے آپ کے سامنے آیا، عبداللہ بن سعد بن سرح نام تھا اس کا، اس نے آ کر جب معافی مانگی، آپ علیہ السلام نے اس کو فوراً معاف کر دیا۔ اس لیے میرا بھائی یہ ذہن میں رکھیں، جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، اگر آپ نے بھی اس کے ساتھ برا کر دیا تو اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں۔ ہمیں یہ بات ہمارے اساتذہ نے یوں سمجھائی ہے کہ دیکھو، اگر تم گلی میں سے گزر رہے ہو، کوئی جانور تمہیں دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، تو تم بھی اگر بھونکو گے تو لوگ تمہیں آ کر کہیں گے، اسے کچھ نہیں کہیں گے کہ وہ جانور ہے۔ ایسے ہی میرا بھائی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو کرنے دیجئے، اس کی فطرت یہ ہے، بچھو کی فطرت ڈنگ مارنا ہوتا ہے، سانپ کی فطرت اس کا بھی اس نے ڈسنا ہوتا ہے انسان کو۔ اگر آپ بھی ویسے بن جائیں تو آپ میں اور اس شخص میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ کوئی گالی دیتا ہے، بدلے میں 2 گالیاں دے دوں، مجھ میں اور اس میں فرق ہی کیا رہ گیا؟
لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ رب العالمین گندی باتوں سے محبت نہیں کرتا. چھٹے پارے کی پہلی آیت. اللہ گندی باتوں سے محبت نہیں کرتا. اس لیے یہ اصول ذہن میں رکھ لو کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی. یہ شخص اللہ کے رسول کے سامنے اپنی شکایت لے کر کھڑا ہے، اے اللہ کے رسول رشتہ داروں کی جفائیں، ان کی بے وفائیاں، ان کی طرف سے ملنے والی تکالیف اپنے عروج پر ہیں، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اصول کی روشنی میں اسے ایک بات کہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسا تم نے بیان کیا ہے، جیسا تم نے کہا ہے کہ تم ان کی مدد کرتے ہو وہ بدلے میں تمہیں گالیاں دیتے ہیں، تم دعائیں دیتے ہو وہ بد دعائیں دیتے ہیں، تم ان کے کام آتے ہو وہ دھکے مارتے ہیں، مطلب نکالتے ہیں، مفاد پرست تمہارے رشتہ دار ہیں، لیکن جیسا تم کرتے ہو اگر ایسا ہی ہے اور جیسا تم بیان کر رہے ہو ویسا ہی ہے تو جس ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم اللہ تمہارے لیے ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ تمہارے لیے بھیج دیتا ہے، وہ تمہاری مدد کرتا ہے، تمہارے رشتہ داروں کے منہ میں آگ ڈال دیتا ہے، وہ جو مرضی کہتے رہیں تمہیں اس کا نقصان نہیں پہنچے گا. لوگ کہتے ہیں ہمیں رشتہ داروں نے بد دعائیں دے دی، ہمیں فلاں نے ایسے کہہ دیا، فلاں نے برا بھلا کہہ دیا. میرا بھائی اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون لعنت کا مستحق ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی ہم پر لعنت ڈالتا ہے، اور یہ بات بھی ہمیں اپنے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم منٹ میں کہہ دیتے ہیں لکھ دی لعنت، ہم کسی کو منٹ میں ایسے کا اشارہ کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے جب بندہ کسی بھی چیز کے اوپر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، وہ زمین کی طرف آتی ہے، زمین بھی اس کو جگہ نہیں دیتی، وہ مشرق کی طرف نکلتی ہے تو مشرق کے دروازے اس پر بند ہوتے ہیں، اسے کوئی جگہ نہیں ملتی، وہ مغرب شمال جنوب دنیا پوری گھوم کر آ جاتی ہے، اسے جگہ نہیں ملتی کہ میں کدھر جاؤں. وہ آتی ہے اس چیز کے اوپر جس پر لعنت کی گئی ہوتی ہے، وہ اللہ سے پوچھتی ہے اللہ میں اس کے اوپر پڑھوں یا نہ پڑھوں. اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے. اللہ اسے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں تو نے اس کے اوپر نہیں پڑھنا. وہ لعنت پھر وہاں سے چلتی ہے، پوچھتی ہے اللہ میں کیا کروں. اللہ فرماتے ہیں جس نے لعنت کی تھی، جس نے اپنی زبان سے تجھے نکالا تھا، جا کر اسی کے اوپر پڑھ دے. وہ لعنت اسی کے اوپر پڑ جاتی ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول لعنت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری. جب بندہ کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے، خیر یہ صلہ رحمی، یہ رشتہ داری، اللہ کے رسول کو یہ شخص بتا رہا ہے اور آپ نے اسے یہ پتہ دے دیا کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو گے، چاہے وہ تمہارے ساتھ جو مرضی کرتے ہیں، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے. اور بالکل آخری بات اسی صلہ رحمی کے حوالے سے، اگر لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک ہی اختیار کرتے ہیں، اگر ہمیں برا بھلا ہی کہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم رشتہ داری کو جوڑیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو معاف کر دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے معافی مانگ لیں، انسان سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اب یہ رشتہ داری کو جوڑنا چاہتا ہے. اب اس کے اندر ایک بات آتی ہے میں کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں، میں کیسے اس کے پاس چلا جاؤں جس کو میں ساری زندگی دھتکارتا رہا، کئی سال گزر گئے میں جس کے ساتھ نہ بولا، آج میں اس کے ساتھ کیا کروں. اس کے بارے میں چند حدیثیں سنیے. ترمذی میں آتی ہے ایک روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما. کسی سے محبت کرنی ہے تو اتنی کرو کہ کل کو اگر درمیان میں جدائی آ جائے تو آسانی سے الگ ہو سکو. یہ نہ ہو کہ اگر کوئی جا رہا ہے تو تم اس کے پیچھے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دو اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ کر لو. وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا. اور کسی سے دشمنی لگانی ہے تو اتنی لگاؤ کہ آج جس چہرے پہ تھوکتے ہو کل اسی کو چومنا پڑ جائے تو عزت سے چوم سکو. ہم محبت کرتے ہیں تو معاشرہ کہتا ہے محبت اندھی ہوتی ہے، اور اگر ہم دشمنی لگاتے ہیں تو اتنی دشمنی لگاتے ہیں کہ ہم اس میں بھی اندھے ہو جاتے ہیں اور ہم ذرا خیال نہیں کرتے.
دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر سوموار اور جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے بندے کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فیغفر اللہ ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے سوائے دو طرح کے لوگوں کو، الا لمشرکن سوائے اس آدمی کے جس نے اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ سر جھکایا، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی، اللہ ایسے بندے کو معاف نہیں کرتے، وَإِلَّا لِمُشَاحِنٍ اور دوسرا وہ مشاحن آدمی، مشاحن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے دو بندے جو آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں اللہ ان کو بھی معاف نہیں کرتا اور ان کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، داخل نہیں کیا جاتا۔ اللہ ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں لیکن ان دونوں کو معاف نہیں کرتے، ان کو جنت کے دروازے پر کھڑا کیا ہوا ہے۔ اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کا کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دعہما، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو حتیٰ کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، حتیٰ کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا بول لیں۔ تیسرا نقطہ، دنیا میں انسان جن سے محبت کرتا ہے، جن کے اوپر اپنی جان وارتا ہے، میاں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اپنے والدین ہیں، انسان کل قیامت کے دن چاہ کر بھی ان کو اپنی نیکیوں میں سے ایک ذرہ بھی نہیں دے سکے گا، چاہ کر بھی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکے گا، اور جن کی غیبتیں کرتا ہے، جن کی چغلیاں کرتا ہے، جن سے دنیا میں نفرت کرتا ہے، کل قیامت کے دن نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی نیکیوں اور اپنی سارے نیک کام ان کو دینے پڑ جائیں گے، اور یہ امت کا سب سے کنگلا آدمی ہوگا۔ میرا بھائی انسان کی عبادتیں، وہ چاہے عمرے ہوں، چاہے حج ہوں، چاہے اس کی نمازیں ہوں، روزے ہوں، صدقے ہوں، مسجدوں کا بنانا ہو، یتیموں کی پرورش کرنا ہو، یا اس کا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہو، یہ سارا کچھ رد ہو جاتا ہے اگر انسان اپنے کسی بھی ایک مسلم بھائی سے بات نہیں کرتا، اس کے ساتھ قطع تعلق ہی رکھتا ہے۔ میری بات نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا ہے جو اپنے کسی رشتہ دار سے بات نہیں کرتا، ان کے ساتھ قطع تعلق ہی کر کے رکھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ آخر ہم بڑے ہیں یا رب کا حکم بڑا ہے؟ ماننا کہ لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، ماننا کہ زندگی جہنم بنا دی ہے، لیکن میرا بھائی اس حدیث کو بھی تو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اگر کسی سے معافی مانگ لے یا کسی کو معاف کر دے وہ ذلیل نہیں ہوتا، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ وہ روایت ہے جس پر اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ نہ صدقہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ معاف کر دینے سے یا معافی مانگ لینے سے بندے کی عزت میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اسے دنیا اور آخرت کے اندر عزتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ کا حکم ہم سب سے بڑا ہے، دل پر پتھر رکھ کے معاف کرنا پڑے اور اگلے کو گلے لگانا پڑے تو یہ سوچ کر لگا لیجئے کہ یہ میرا بھائی ہے اور اللہ کے رسول کے حکم پر میں لگا رہا ہوں۔ یہ سوچ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف دی گئی، کتنا برا بھلا کہا گیا۔ ہمارے اسی پاکستان کی مثال ہے، ایک عالم دین نے اپنے شاگرد کے ساتھ اپنے بیٹی کی شادی کر دی، ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، اس نے طلاق دے دی۔ اب طلاق ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب یہ ہوتی ہے تو ایک تعلق نہیں ٹوٹتا بلکہ دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس عالم دین نے اس شاگرد کو اپنے پاس بلایا اور کہا دیکھو میرے تمہارے ساتھ 3 رشتے تھے، ان تینوں میں سے ایک ختم ہوا ہے، 2 باقی ہیں، تم میرے داماد تھے، تم میرے شاگرد ہو اور تم میرے مسلم بھائی بھی ہو، دیکھو اگر تم داماد نہیں رہ سکے تو مجھے ملنا نہ چھوڑنا، میرے پاس آتے رہنا، مجھے اپنی شکل دکھاتے رہنا، یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے ٹوٹ گیا ہوں۔ اتنا بڑا دل کس کے پاس ہوتا ہے؟ ڈھونڈو بھی تو نہیں ملتا، لیکن ہم ایسا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث آخری سنا کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سچے دل والوں کے لیے اور صدوق القلب لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول سچے دل والے تو ہماری سمجھ میں آتے ہیں کہ کون ہوتے ہیں، کہ جو دل کے بھی سچے ہوں، زبان کے بھی سچے ہوں،
لیکن اللہ کے رسول جو مخموم القلب ہیں یہ کون لوگ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی تعریف بتائی، ایسا دل لا غلہ، جس میں کسی کے بارے میں بھی کسی کو دھوکہ دینے کا کوئی جذبہ دل کے اندر موجود نہ ہو، ولا اثم، نہ کسی سے گناہ کرنے کا کوئی اس کے دل کے اندر خیال ہو، ولا حسد، اور نہ کسی سے حسد کرتا ہو، اور نہ ہی اس کے دل کے اندر رشتہ داری کو توڑنے کا کوئی خیال ہو، ایسا بندہ پکا جنتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسا دل عطا کر دے۔ اور اگر کسی بندے کا ایسا میرا بھائی تعلق ہے کہ جس کو ہمیں چھوڑے ہوئے عرصہ ہو چکا ہے، حدیث اللہ کے رسول کا فرمان ہے وَخَيْرُهُمْ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ٹوٹے ہوں کو جب جڑنا ہوتا ہے تو دونوں میں سے بہترین، دو لڑنے والوں میں سے بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر سلام میں پہل کر لیتا ہے۔ میرا بھائی آپ بہترین ہیں، یقیناً دنیا کے ہر معاملے میں اللہ نے آپ کو اونچا مقام دیا ہے، تو یقین مانیے اس کام کے اندر بھی اونچا مقام لیجئے۔ حسین رضی اللہ عنہ کی اور ان کے بھائی محمد کی ایک مرتبہ لڑائی ہو گئی، تو محمد گھر کے اندر آئے اور اپنے بھائی کو خط لکھا۔ خط میں کیا لکھتے ہیں؟ میرا نانا حقیر اور آپ کا نانا سب سے افضل، میری ماں سب سے حقیر، آپ کی ماں سب سے افضل، میرا نانا فلاں تھا اور آپ کا نانا محمد الرسول اللہ، میری ماں فلاں تھی اور آپ کی ماں فاطمہ بنت محمد۔ اے حسین، اللہ نے جب آپ کو اتنی فضیلتیں دی ہیں تو صلح بھی پہلے آپ ہی کر لیں، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے اوپر فضیلت حاصل کروں، آپ ہی مجھ سے صلح کر کے فضیلت والے بنیں۔ تو میرا بھائی کیوں نہ ہم بھی فضیلت والے بنیں، اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ دوبارہ سے تعلقات استوار کر کے جن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ بے شک انہوں نے زیادتی کی، بے شک انہوں نے ہمارے ساتھ برا بھلا کیا، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم رشتہ داری کو جوڑیں گے تو یقیناً اللہ نے دنیا اور آخرت میں بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔